بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد سمیع اللہ خان، ایڈوکیٹ، پریزیڈنٹ ریسرچ فورم آف لا اینڈ جسٹس۔ آج ہم پاکستان اور خاص طور پر پنجاب کے نہری نظام پر بات کریں گے۔ اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ مورخہ 27 تاریخ کو تھانہ صدر کوٹلہ قائم ضلع راجن پور میں کھیتوں میں پانی کے تنازع پر جھگڑے سے 4 افراد قتل ہو گئے ہیں، اور قتل ہونے والے 4 افراد میں 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ دوسری 28 تاریخ کی خبر ہے، شاہ جمال میں پانی کے تنازع پر کالی جبرا نامی شخص نے فائرنگ کر کے فیض محمد کو قتل کر دیا ہے۔ یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ قرآن پاک کی سورت الانبیاء آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، پانی سے اس کی بڑھوتری کی اور پانی سے ہی اس کو تقویت بخشی۔ جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ پانی کو ہمارے لیے ایک حیات کا ذریعہ بتا رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ پانی کے تنازعات پر پنجاب میں خاص طور پر قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اور کوئی بھی حکمران، کوئی بھی ممبر صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی اس اہم موضوع کو دیکھ بھی نہیں رہا۔ دراصل پاکستان میں نہری نظام پاکستان بننے سے پہلے کا ہے، لیکن ہماری ریاست بہاولپور، سابقہ ریاست بہاولپور میں نواب سر صادق محمد خان صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت بخشیں، جوار رحمت میں جگہ دیں، انہوں نے سن 30 میں ہیڈ پنت اور ہیڈ پلہ قائم کر کے بنا کر ہماری ریاست بہاولپور میں نہری نظام قائم کیا۔ لیکن نہری نظام کا جو قانون ہے وہ انگریزوں کا بنایا ہوا 1873 کا قانون ہے، کینال اینڈ ڈرینیج ایکٹ 1873۔ بہاولپور ریاست میں بھی وہی قانون نافذ کر دیا گیا، اور پاکستان اور پورے پنجاب میں بھی آج تک وہی قانون نافذ ہے۔ اب آج کے جدید دور میں جب 2021 میں ہمارے پاس اتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، اور ہمارے پاس قانون 1873 20ویں صدی اور 19ویں صدی کا قانون چل رہا ہے، تقریباً 150 سال پرانا قانون کیا آج کے تقاضوں پر پورا اترتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ لوگ پانی کے لیے، پانی زراعت کے لیے، زراعت پیشہ افراد کے لیے ایک زندگی کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہم اپنی اس زندگی کو دوسروں کو قتل کر کے حاصل کر رہے ہیں۔ جب سے نہری نظام آیا ہے، خاص طور پر پنجاب میں، اس میں آج تک کوئی اصلاح نہیں کی گئی، کوئی خاص نہریں نئی بنائی گئی، اور نہ ہی ان نہروں میں کوئی توسیع کی گئی ہے، اور نہ ہی ان میں پختگی کی گئی ہے۔ نہروں سے جو موگا جات نکلتے ہیں اور زمینوں کو سیراب کرتے ہیں، وہ اب تک اسی 1873 کے قانون پر بنے ہوئے ہیں۔ ان میں کوئی جدید طرز کی کنسٹرکشن نہیں کی گئی، نہ ہی انہیں اس طرح پختہ کیا گیا ہے کہ ان موگا جات کو کوئی توڑ سکے، بلکہ نہری عملہ، میں برملا کہوں گا کہ نہری عملہ، اس میں چاہے بیلدار شامل ہو، میٹ شامل ہو، اوورسیئر شامل ہو، ایس ڈی او، ایکسین یا اس سے اعلیٰ عہدیدار شامل ہوں، یہ ان موگے توڑوانے میں ملوث رہتے ہیں، اور ایک موگے توڑنے کا ریٹ 1.5 لاکھ روپے سے بھی اوپر ہے۔ یہ خود پانی چوری کرواتے ہیں، اور ٹیل والے، جن کا بھی حق ہے اس نہر کے ٹیل والے، کہ وہ نہری پانی سے اپنی زمینیں سیراب کریں، ان کا حق یہ مار کر چوری کرنے والوں کو یہ پیسے لے کر پانی دیتے ہیں۔ دوسرا جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ وارہ بندی کا نظام ہے۔ آج تک جدید طرز پر کوئی وارہ بندی نہیں بن رہی۔ گوگل ارتھ جدید ٹیکنالوجی ہے،
جس کے ذریعے صحیح طور پر وارہ بندی بن سکتی ہے اور پورا ایک جدید نظام کمپیوٹرائز لایا جا سکتا ہے۔ لیکن رشوت اس محکمے میں اور کرپشن اس محکمے میں اتنی عام ہو چکی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے وارہ بندی بنائی ہی نہیں جا رہی، جبکہ آج اگر ایک وارہ بندی بن جائے، زمینیں بھی وہی ہیں، سب کچھ وہی ہے، نہ زمین نے توسیع کرنی ہے، نہ زمین میں ایجاد ہونا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے وہی زمین ہے، نہ ہی اس میں کمی ہو سکتی ہے۔ تو ایک دفعہ کی بنائی ہوئی صحیح طرز کی وارہ بندی صحیح طریقے سے جس کی زمین پہلے آتی ہے اس کا وارہ پہلے بنایا جانا چاہیے، اور جس کی زمین آخر میں آتی ہے اس کا وارہ آخر میں بنایا جانا چاہیے۔ اس تکلیف کو صرف زراعت پیشہ لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں۔ عام آدمی جو کہ شہروں میں رہتا ہے اسے اس تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا۔ وارہ بندی کے ذریعے رشوت لے کر امیروں کو زیادہ پانی دے دیا جاتا ہے، غریبوں کو کم پانی دے دیا جاتا ہے۔ اس معاملے میں یکم اگست کو وزیر اعظم کی تقریر جو کہ ہر ٹی وی چینل پر نشر ہوئی ہے اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا۔ اسلام آباد میں 2 واقعات ہوئے ہیں، ایک نور مقدم قتل کیس اور ایک افغان سفیر کی بیٹی کا اغوا۔ وزیر اعظم پاکستان نے ان دونوں واقعات میں ان دونوں خواتین کو اپنی بیٹی کہا ہے۔ مجھے خوشی ہے، وہ بھی واقعی سنگین واقعات ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب، جو دیہات کے لوگ پانی کے تنازعات پر، اراضی کے تنازعات پر خواتین اور مرد قتل ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، خاندان تباہ ہو رہے ہیں، یہ بھی آپ کے بیٹی بیٹے اور بہن بھائی ہیں۔ ان پر بھی توجہ کیجئے، انہیں بھی بچائیے اس فرسودہ نظام سے۔ یہ قتل و غارت گری کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اب راجن پور میں جو 4 افراد قتل ہوئے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار خان صاحب کا علاقہ ہے، لیکن میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے اس معاملے پر کوئی نوٹس لیا ہو اور واقعے کی تحقیقات کرائی ہو یا اریگیشن حکام سے کوئی رپورٹ طلب کی ہو۔ صرف اخبار میں ایک چھوٹی سی سرخی لگ جاتی ہے کہ فلاں جگہ اراضی کے تنازع پر یا پانی کے تنازع پر قتل و غارت ہو رہی ہے۔ میری گزارش ہے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے، سردار عثمان بزدار خان صاحب سے اور وزیر آبپاشی سے کہ وہ اس سنگین نوعیت کے معاملات کو دیکھیں، اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں اصلاحات کریں، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کریں اور لوگوں کی یہ مشکلات دور کریں اور کرپشن کا خاتمہ کریں اور قتل و غارت گری، تباہی و بربادی کا دیہات کے علاقوں میں یہ سلسلہ بند کریں۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔